السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل انمتا وائس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ پسند کی شادی کرنا جرم تو نہیں ہے، پھر کیوں میں دنیا والوں سے ڈر رہی ہوں؟ مہرو نے موبائل کی جلدی بجھتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے بے چارگی سے سوچا۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ وہ شہروز کے گھر والوں کا انکار سن کر پریشان تھی۔ آخر لڑکی نے سسرال میں جا کر رہنا ہوتا ہے، اور لڑکی تو ویسے بھی سسرال کے نخرے اٹھانے کا جھنجھٹ نہیں پالتے۔ میرے گھر والے بے شک شہروز کو اپنے گھر نہ آنے دیں، بس ایک بار مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کر دیں، لیکن سسرال والوں کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہوگی۔ اس شادی کے لیے ان کی رضامندی ازحد ضروری ہے۔ شہروز کو انہیں ہر صورت منانا ہی ہوگا۔ مہرماں نے اس کی مسلسل آتی کالز دیکھ کر غصے میں فون آف کر دیا۔ گھر والے نہیں مان رہے کا مژدہ سنا کر اب وہ اسے کورٹ میرج کا رستہ دکھا رہا تھا۔ میں انچاہی بہو نہیں بننا چاہتی، اور میں اپنے ماں باپ کو رسوا نہیں کر سکتی، مہرماں نے خود کلامی کی۔ شہروز مہینوں سے اپنے ماں باپ کو منا لینے کے وعدے کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے شہروز اپنے ماں باپ کو راضی کرے، پھر ہی وہ اپنے گھر والوں سے کھل کر بات کرے گی۔ مہرماں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے گھر والے شہروز جیسے آوارہ، بے روزگار اور غیر سنجیدہ لڑکے کو رشتہ کبھی بھی نہیں دیں گے، لیکن شہروز کی یہ سب خامیاں مہرماں اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ریپر میں لپیٹ دیتی۔ سامیہ بیگم سختی سے منع کر چکی تھی اور بیٹی کو آنے والی زندگی کی اونچ نیچ سمجھا کر مطمئن ہو چکی تھیں، کیونکہ وقتی طور پر مہرماں حقیقت کی دریچے سے جھانکتی زندگی کے خیال سے ہی جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ لیکن کیا کریں اس محبت کا جو محبوب کی ہر خامی سے نگاہیں چرا کر بس محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے جیسے دھوکے سے مطمئن کر لیتی ہے۔ مہرماں کچھ زیادہ نہیں بس 1 سال سے شہروز کو جانتی تھی۔ اس کی کالج فیلو لائبہ کا بھائی تھا۔ ایک بار بہن کو لینے کالج آیا تو مہرماں سے مت بھیڑ ہو گئی۔ سیاہ آنکھوں والی کامنی سی مہرماں پہلی نظر میں ہی دل کی مسند پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے بہن کے فون سے اس کا نمبر لیا اور قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ رانگ نمبر سے آنے والی کال اور اس پر یہ دیدہ دلیری کہ کال ریسیو ہوتے ہی پسندیدگی کا اظہار کر دیا گیا۔ مہرماں نے اگلے کی مزید سنے بغیر 2-4 باتیں سنائیں اور نمبر ہی بلاک کر دیا، اور اسے اس قسم کی کال سے سخت چڑ تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ لائبہ کے نمبر سے آنے والی کال پر اسی اجنبی کی آواز ابھری تو وہ ششدر رہ گئی۔ میں لائبہ کا بھائی ہوں، شہروز۔ کل کالج میں ملاقات ہوئی تھی نا، اور یقین جانیں اس وقت سے آپ کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دے رہا، اور پلیز میرا نمبر ان بلاک کر دیجئے، مجھے بس ایک بار آپ سے بات کرنی ہے۔ شہروز نے فون بند کر دیا اور وہ حیرت کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ شہروز اسے بہت پہلے سے اچھا لگتا تھا۔ جب بھی وہ لائبہ کو لینے آتا مہرماں کے دل میں ایسے ہی ہیرو نما ہم سفر کی خواہش مچلنے لگتی۔ کیا شہروز مجھے بن مانگے مل رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور نہ جانے کیوں اس کا نمبر ان بلاک کر دیا۔ وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ نامحرم کی محبت عطا نہیں سزا ہوتی ہے۔ مہرماں نے نمبر تو ان بلاک کر دیا لیکن اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے گریز سے وہ پلٹتا ہے یا اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ جب ایک بار کسی کو راستہ دے دیا جائے تو انسان خود ہی ان راستوں پر بھٹک جاتا ہے۔ مہرماں بھی راستہ دیکھ کر بھٹک گئی تھی۔ 1 سال میں وہ گوڈے گوڈے شہروز کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شہروز تو جنونی تھا اس کے لیے۔ مہرماں، میرے گھر والوں کو چھوڑو، تم بس اپنے گھر والوں کو رضامند کر لو، ہمارے لیے ان کی رضامندی اور دعائیں کافی ہوں گی۔ شادی کے بعد میرے ماں باپ خود ہی راضی ہو جائیں گے، اور اگر تمہارے گھر والے بھی نہ مانیں تو کورٹ میرج کرنا ہمارا حق ہوگا، ہم اپنا حق ضرور استعمال کریں گے۔ تھینک یو شہروز، تم نے میری مشکل حل کر دی، میں آج ہی گھر بات کرتی ہوں۔ خوشی سے مہرماں کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ایسے شخص کی محبت دامن میں سمیٹے ہوئے تھی جو اس سے صرف محبت ہی نہیں اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ مہرو، تمہارے ابا کسی صورت نہیں مانیں گے، اور جس طرح تم کہہ رہی ہو ویسے تو کبھی بھی نہیں۔ عزت دار گھرانے اکیلے لڑکے کے کہنے پر اپنی لڑکی نہیں بیاہ دیتے، وہ تمہارا رشتہ اپنے بھائی کے گھر طے کر چکے ہیں، اس لیے یہ بات یہیں زمین میں دفن کر دو۔ امی، وہ عزت سے ہی رشتہ مانگنے آئے گا۔ جب لڑکی نے رہنا شوہر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کے بارے میں اتنا کیوں سوچا جاتا ہے؟ ماں کی بات سن کر مہرماں غصے سے بولی،
اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، عزت ایسے نہیں ملتی محرمہ۔ اب میں تمہارے منہ سے اس لڑکے کا نام تک نہ سنوں، سامیہ بیگم نے درشتے سے کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی پر یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عزت پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ امی، میں اپنی محبت ان نام نہاد اصولوں کے نیچے نہیں دبنے دوں گی۔ مجھے شہروز کا ساتھ پانے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھانا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ محرمہ کی سوچتی نگاہوں نے دور تک سامیہ بیگم کا پیچھا کیا۔ فائزہ بھابھی بھی تو اپنی محبت کو پا کر عزت اور خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ بہار کے موسم میں ہلکے سبز رنگ کا سوٹ پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے خوش باش سی فائزہ بھی بہار کا حصہ لگ رہی تھی۔ ساتھ والی آنٹی عابدہ کے گھر قرآن خوانی تھی۔ سامیہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، اس لیے مجبوراً محرمہ کو جانا پڑا۔ یہاں آ کر محرمہ کو اپنے سوال کا جواب خود بخود مل گیا۔ محرمہ کچن میں چلی آئی۔ فائزہ دنیا جہان سے بے خبر دل جمعی سے پھل کاٹ کاٹ کر ٹرے میں سجا رہی تھی۔ مہرو، کچھ چاہیے تمہیں؟ فائزہ نے اسے دروازے میں ایستادہ دیکھ کر مصروف سے لہجے میں پوچھا۔ بھابھی، کیا خوش ہیں احمد بھائی کے لیے ساری دنیا سے لڑ کر؟ محرمہ کے اچانک سوال پر فائزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بس میں یوں ہی پوچھ رہی تھی، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میں معذرت چاہتی ہوں۔ اس نے جھٹ سے معافی مانگی۔ ارے مہرو، معذرت کی کیا بات ہے؟ تم مجھے اتنی پسند ہو کہ تمہاری کسی بات کا برا نہیں مان سکتی۔ تم آرام سے میرے ساتھ بیٹھو اور جو دل چاہے پوچھو۔ فائزہ نے پھلوں سے سجی ٹرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور کچن میں رکھی کرسی پر فرصت سے بیٹھ گئی۔ مہرو کنفیوز سی کھڑی تھی۔ فائزہ نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا، وہ جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فائزہ نے احمد سے کورٹ میرج کی تھی اور خود ہی سسرال چلی آئی۔ عابدہ بیگم نے اکلوتے بیٹے کی محبت میں بہو کو قبول کر لیا اور دھوم دھام سے ولیمہ کیا، حالانکہ وہ سامیہ بیگم کے سامنے بہو اور بیٹے کو گھر سے بدر کر دینے کے دعوے کر رہی تھیں۔ اب وہی عابدہ آنٹی بہو کے چونچلے کرتی تھیں، آخر وہ انہیں دادی کے درجے پر فائز جو کرنے والی تھیں۔ شادی کو 8 ماہ ہو گئے تھے، لیکن فائزہ کے گھر والے اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن فائزہ اپنے شوہر کے گھر بے انتہا خوش تھی، اسی لیے سامیہ بیگم اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1-2 بار فائزہ کی آمد کے بعد نہ جانے سامیہ بیگم نے عابدہ آنٹی کو کیا کہا، اور وہ پھر کبھی ان کے گھر نہیں آئی۔ اسے بھی پڑوس میں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے فائزہ سے کم کم ملاقات ہوتی۔ آج محرمہ نے فائزہ کو خوش دیکھا تو سوچنے لگی، جن ماؤں کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی پسند کو قبول کر لیتی ہیں۔ شہروز کے گھر والے بھی جتنا شور کر لیں، بالآخر مجھے عزت سے قبول کر ہی لیں گے۔ فائزہ جن راستوں سے خود گزری تھی، اس راستے پر چلنے والی کو بھلا کیسے نہ پہچانتی۔ محرمہ، تم کسی سے محبت کرتی ہو کیا؟ اس اچانک سوال پر محرمہ نے چونک کر فائزہ کی طرف دیکھا۔ دل چاہا انکار کر دے اور اسی وقت گھر چلی جائے، لیکن اس کی مشکل کا حل صرف فائزہ کے پاس تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن جھکا لی۔ تم کورٹ میرج کرنا چاہتی ہو؟ اگلے سوال پر محرمہ کی گردن مزید جھک گئی۔ نہ جانے کیوں لفظ کورٹ میرج دل و روح پر تازیانے کی طرح لگا۔ تم مجھ سے میرا تجربہ پوچھنا چاہتی ہو تاکہ تم بہتر فیصلہ کر سکو؟ تیسرے سوال پر ایک بار پھر اس کی گردن اسپات میں ہلی۔ فائزہ بے چینی سے اٹھی، کلاس میں پانی انڈیلا اور گٹاگٹ پی گئی۔ محرمہ، میں نے احمد سے کورٹ میرج کی۔ اس نے وعدے کے مطابق مجھے اپنے گھر میں رکھا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا اور بے انتہا محبت دی۔ میں ایک مکمل شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں، ویسے ہی زندگی جیسی ایک لڑکی سوچتی ہے۔ من پسند شوہر، اس کی محبت، عنایتیں اور سب سے بڑھ کر اولاد کی خوشی ایک لڑکی کو ایسے مکمل کرتی ہے کہ اسے کسی چیز کی چاہت نہیں رہتی۔ بھابھی، میں بھی آپ کی جیسے مکمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ایسی زندگی جو من چاہے ہم سفر کی ہمراہی میں گزرے۔ محرمہ نے سر سے سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں بولی۔ فائزہ نے مسکرا کر آنکھ کے کنارے پر مچلتے آنسوں کو صاف کیا اور ایک بار پھر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ خدا نہ کرے کہ تم میرے جیسی زندگی گزارو۔ فائزہ کے کہنے پر اس نے شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید فائزہ پاگل ہو گئی ہے، ابھی اپنی محبت کی لازوال داستان سنا رہی تھی اور اب یہ کہہ رہی ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ فائزہ نے اس کی سوچ کو زبان دی تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ محرمہ اچانک کرسی سے اٹھی اور باہر جانے کے لیے مڑی۔ میری مکمل زندگی میں بس عزت کی کمی رہ گئی ہے،
احمد نے ہر وعدہ پورا کیا لیکن جہاں اس نے بھی دغا دے دیا۔ وہ مجھ سے آج بھی محبت کرتا ہے لیکن چاہ کر بھی عزت نہیں کر پاتا۔ ذرا سی کشیدگی پر وہ گھر سے بھاگ جانے کے طعنے دیتا ہے اور اس کے گھر والے، یہ معاشرہ تو شاید مجھے 100 سال بعد بھی عزت دار لڑکی کہلانے کا حق نہیں دے گا۔ محبت پہ عزت کو وار دینے کا سودا بہت مہنگا ہے محرمہ۔ اگر عزت کے بغیر رہ سکتی ہو تو کورٹ میرج کر لینا۔ محرمہ کوئی بھی جواب دیے بغیر گھر چلی آئی۔ اچھا ہوا تم جلدی آ گئیں۔ جس گھر میں فائزہ جیسی لڑکی ہو اس گھر میں جانا ذلت کو آواز دینا ہے۔ میں تو تمہیں بھیج کر پچھتا رہی تھی۔ سامیہ بیگم کے کہنے پر مہرو نے افسردگی سے ماں کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ امی میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ فائزہ جیسی لڑکی آپ کی دعاؤں کی حقدار ہے، حقارت کی نہیں۔ مہرو نے آنسو صاف کیے اور ہاتھ پھیلا کر فائزہ کے لیے دعا کرنے لگی۔ میں عزت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، محرمہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔